اقبال سیوانی اور آپ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں فیس بک لائیو پر۔ آج محرم حرام کی 10 تاریخ ہے، یعنی آج یوم عاشور ہے، اور یوم عاشور کو جو خاص اہمیت واقعہ کربلا کے حوالے سے ہے وہ حضرت امام حسین عالی مقام کی شہادت عظمیٰ ہے۔ آپ کی شہادت آج بعد نماز عصر آج ہی کے دن معرکہ کربلا میں ہو چکی ہے، اور اس وقت نماز عصر گزر کر نماز مغرب ہو رہی ہے، ہو چکی ہے، بعض شہروں میں ہو چکی ہے، بعض جگہ ہو رہی ہے۔ تو آج کی یہ شام جو ہے، جسے ہم بچپن سے شام غریباں بھی سنتے اور دیکھتے بھی آئے ہیں، رات گئے مجالس بھی ہوتی ہیں ٹی وی پر، ریڈیو پر۔ آج کا یہ جو موقع ہے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو میں جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک سبق ہے معرکہ حق و باطل کا، اور باطل جو ہے وہ جس شکل میں بھی ہو، جتنا بھی مضبوط ہو، وہ بالآخر تاریخ کے صفحات پر مٹ جاتا ہے یا اپنے منفی نقوش چھوڑتا ہے، اور حق جتنا بھی قلیل ہو، اس کی جتنی بھی مختصر تعداد ہو، وہ اپنی جگہ تاریخ میں نہ صرف زندہ اور تابندہ رہتا ہے بلکہ آنے والے کئی ادوار پر، کئی مواقعوں پر، بہت سارے خطوں میں، علاقوں میں اس کی ایک مثال، اس کا ایک سمبل، اس کی ایک جو پہچان ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت بھی تاریخ کا وہ سنہری باب ہے جس پر حق رقم کی گئی، حق کا قیام موجود ہے کہ باطل کے سامنے ڈٹ جانا جو ہے وہ اصل زندگی ہے، اس لیے کہ جو دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہے، جلد یا بدیر، لیکن جو بڑے کاز کے لیے، جو بڑے مقاصد کے لیے، جو انسانیت کو زندہ رکھنے کے لیے، جو انسان کی عزت و تقریم کو قائم رکھنے کے لیے، اسے زندہ رکھنے کے لیے، دوبالا رکھنے کے لیے جو لوگ دنیا میں اس طرح کا سٹینڈ لیتے ہیں، وہ واقعہ کربلا کو اپنا ایک مینارہ نور، ایک مینارہ تقلید جو ہے وہ بنا لیتے ہیں۔ تو آج کی بھی مناسبت سے بے شمار باتیں کی جاتی ہیں، بے شمار قصے بیان کیے جاتے ہیں، بے شمار مصائب کا ذکر ہوتا ہے، اور لوگ وہ ان سے سبق بھی حاصل کرتے ہیں، اور لوگ ان پر اپنے افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور ہر ایک کا اپنا ایک انداز ہے امام علی مقام کو یاد کرنے کا، اور قطع نظر کسی تفریق کے، کسی طبقے کے، کسی مذہب کے، امام حسین علیہ السلام کی قربانی انسانیت کے لیے، انسان کے لیے، اور
ان لوگوں کے لیے جو حق اور سچ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک روشن مثال کے طور پر سامنے رہتی ہے، اور لوگ جو ہے وہ جب کبھی کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو بڑے واضح الفاظ میں حق اور باطل کی تفریق حسینیت اور یزیدیت کے حوالے سے کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کیونکہ یہ موقع بہت لمبی کسی گفتگو کا نہیں ہے، اور غم حسین جو ہے اس کو ہر دل محسوس کرتا ہے، کچھ آنکھوں سے اشک رواں کرتے ہیں اور کچھ دل میں اس کی یاد کو محسوس کرتے ہیں، اور اس سے ایک ایسا ماحول گھروں میں، زندگی میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ دن جب آتا ہے تو ایک یاسیت جو ہے وہ ہمارے ارد گرد کے ماحول میں بھی آ جاتی ہے، اور قدرت نے کوئی ایسی اس دن کو اہمیت دی ہے کہ اس دن کے طلوع ہوتے ہی دل کی اور طبیعت کی ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو اس پر بے شمار شعراء کرام نے بھی اپنا اظہار کیا ہے، اور بے حد لوگوں نے اس پر لکھا ہے۔ اس کو آج کی اس شہادت عظمیٰ کو میں بہت مختصراً صرف دو باتیں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک طرف تو یہ شہادت عظمیٰ امام حسین اور یزید کے درمیان ایک جنگ کا منظر ہے، لیکن دوسری طرف اس کے دو پہلو ہیں جو ہماری انسانی زندگی میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور دور حاضر میں یہ دونوں چیزیں ناپید ہو گئی ہیں اور ان کے ریوائول کی ضرورت ہے۔ واقعہ کربلا سے جو دو اہم سبق ملتے ہیں ان میں ایک وفاداری کا سبب ہے کہ وفا کسے کہتے ہیں، وفا کیا ہے، اور وفاداری کیسے نبھائی جاتی ہے۔ تو وہاں اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں، ہمارے علم میں ایک سمبل بن گیا ہے کہ جب وفا کا ذکر ہوتا ہے تو حضرت عباس علمدار کی بات ہوتی ہے، حضرت عباس علمدار کا ذکر، یا ان کا نام جو ہے وہ ایک دم سے دماغ میں ایبرپٹلی آ جاتا ہے۔ اور دوسرا اس کا پہلو جو ہے وہ اظہار رائے کی آزادی ہے، اور اظہار رائے کی آزادی کے حوالے سے واقعہ کربلا کے پس منظر سے حضرت زینب کبریٰ جو نواسی رسول اللہ کی نواسی ہیں، جو علی مرتضیٰ کی بیٹی ہیں، جو حضرت فاطمہ الزہرا کا نفس جگر ہیں، جو حضرت امام حسین اور امام حسن ہمشیرہ ہیں، اور جنہوں نے نہ صرف یہ کہ بچے کھچے رسالت کے گھرانے کو اپنی سرپرستی میں، اپنی پرورش میں رکھا، بلکہ ظلم کے سامنے وہ آواز بن کر اٹھی، وہ آواز بنی کہ یزید کے دربار میں حضرت زینب کا جو خطبہ تھا، جو خطاب تھا، جو تقریر تھی، اس نے
نہ صرف یہ کہ پوری دنیا کی تاریخ میں خواتین کی عظمت کو بلند کر دیا، بلکہ یہاں بھی یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ عورت صرف گھر سنبھالنے یا بچوں کی پرورش کرنے کی ذمہ داری تک محدود نہیں۔ اگر غزوات اور جنگوں میں بھی ان کا ساتھ ہو تو وہ بڑے حوصلے اور بڑے ہمت سے نہ صرف یہ کہ اپنے عزیز و اقارب کی نگرانی کرتی ہیں، ان کی جو ہے رہنمائی کرتی ہیں، بلکہ بعد کے حالات میں بھی وہ ایک ایسا میسج، ایک ایسا سبق رہتی دنیا تک چھوڑ جاتی ہیں کہ جیسا حضرت زینب نے دربار شام میں خطبہ دے کر اور یزید کو جس طرح سے للکارا اور مخاطب کیا اور جن الفاظ میں بتایا کہ تم نے اپنی عورتوں کو تو پناہ اور پردے میں رکھا ہے اور تم نے رسول زادیوں کو اس طرح سے بازار میں، یہ ایک ایسی حضرت زینب کا ایک ایسا خطاب تھا، ایک ایسا سبق تھا، ایک ایسی تقریر تھی کہ جو تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی ہے۔ تو یہ کہ واقعہ کربلا کے بے شمار پہلو ہیں جن پر بے شمار لکھا گیا ہے۔ بہت سے علماء نے، بہت سے بڑے بڑے دانشوروں نے، صاحب فراست لوگوں نے اپنے اپنے پہلو سے دیکھنے کی کوشش کی ہے، اور میں نے جو اپنی محدود عقل کے مطابق اسے جس طرح سے دیکھنا ہے وہ میں نے آپ کے گوش گزار کیا۔ وہ یہ کہ میرے اس کے تین نمایاں پہلو، بے شمار اس کی اور افادیتیں بھی ہیں، افادیت ہیں اور رہیں گی، لیکن جو ایک بہت ہی بادی النظر میں جو چیز نظر مجھے محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ حق کے سامنے ڈٹ جانا، یہ واقعہ کربلا کا پہلا سبق۔ دوسرے، باطل کے سامنے اظہار رائے کو بیان کرنا اور جرأت کے ساتھ اس کا مظاہرہ کرنا، یہ اس کا دوسرا پہلو ہے۔ اور وفا کے حوالے سے کہ کس طرح اپنے آقا کے لیے یا اپنے عزیز و اقربا کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے یا اپنے جنہیں وہ حق سمجھتے ہیں ان کے لیے اگر جان دینی پڑ رہی ہے، بازو کٹ رہے ہیں، لیکن عباس علمدار کی وفا، عباس علمدار کے نام سے وفا کا مفہوم جو ہے وہ عباس علمدار کی ذات میں ایک استعارے کے طور پر، ایک سمبل کے طور پر ان کی پہچان بن گیا ہے۔ تو یہ تین جو پہلے بادی نظر میں مجھے نظر آئے، پھر یہ کہ بچے کچھ گرانے کو لے کر چلنا اور پھر ان کو سنبھالنا، امام زین العابدین کو امامت کے منصب پر فائز کرانا اور دربار شام میں امام کی فضیلت کو بیان کرنا، یہ جو جرأت اظہار تھا
یہ واقعہ کربلا کہ وہ بہت ہی واضح وہ درس ہیں جو ایک عام آدمی کی ذہن رسا تک بھی پہنچ سکتے ہیں. اور میں چونکہ ایک عام آدمی ہوں، میں کوئی دانشور نہیں، میں کوئی اسکالر نہیں، میں کوئی عالم نہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے مجھے واقعہ کربلا سے جو سبق یا جو انسپائریشن یا جو میں نے فیلنگس لی ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین عالی مقام میں اپنی ذات کی نفی کر کے دین کی بلندی، اپنے نانا کے دین اور ان کے اصولوں کی بلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور اپنے ساتھ ان کے وہ وفادار اور جانثار جنہیں انہوں نے ایک بار چراغ بجھا کر یہ کہا کہ اس وقت اندھیرا ہے اور جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، کیونکہ مجھے یہ علم ہے کہ میری منزل کیا ہے اور مجھے تو یہ قربانی دینی ہی ہے. لیکن جو کوئی اپنی جان بچا کر جانا چاہتا ہے تو وہ اس اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر جا سکتا ہے. لیکن ان جان نثاروں پر میری جان نثار ہو. جب چراغ روشن ہوا وہ سب کے سب موجود تھے اور انہوں نے امام کو تنہا نہیں چھوڑا اور وہ امام کے ساتھ موجود رہے اس آخری وقت تک، جب تک کہ اپنی جانیں انہوں نے امام کی امامت پر قربان نہ کر دی. اور اس طرح سے کہ وہ وقت بھی آیا کہ یوم عاشور عصر کے وقت امام علی مقام نے جام شہادت نوش کیا. اور یہ موقع اسی حوالے سے تھا کہ میں فیس بک لائیو پر آتا آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم سب کو واقعہ کربلا سے صرف پڑھنے کے حد تک نہیں بلکہ اس سے انسپائریشن لینے کی ضرورت ہے. اور وہ انسپائریشن یہ ہے کہ آپ جسے حق سمجھتے ہیں اس پر ڈٹ جائیے. اور میرا یہ یقین اور ایمان ہے اور میرے کچھ دوست ساتھی جو اس وقت مجھے یہاں فیس بک لائیو پر دیکھ رہے ہیں اور جن میں سے بعض میرے ذاتی معاملات سے واقف بھی ہیں، وہ یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور اس کی گواہی دیتے ہیں کہ میں جسے اپنے طور پر حق سمجھ لیتا ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کا اظہار کسی بھی نقصان کی پرواہ کیے بغیر اور کسی بھی نتیجے کی پرواہ کیے بغیر میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی بات کو کمیونیکیٹ کروں. تو میں نے واقعہ کربلا سے یا امام حسین سے یا حسینیت سے جو سبق سیکھا وہ یہ کہ آپ اگر حق کا ساتھ دیتے ہیں تو تھوڑی سی تکالیف ضرور آتی ہیں، لیکن بالآخر آپ کو زندگی کے کسی مرحلے پر شرمندگی نہیں ہوتی. بات بہت طویل بھی ہو سکتی ہے لیکن طویل گفتگو کا یہ موقع نہیں، اس لیے کہ شہادت امام حسین کی آج کی یہ جو یوم عاشور ہے اس میں ہم سب اپنے اپنے عقائد کے مطابق اپنا کام، اپنی اپنی رسمیں، اپنے اپنے عقیدے کو کے مطابق انہیں یاد کر رہے ہیں اور
میں بھی خود کو سوگواران حسین میں سمجھتا ہوں. تو یہ سلام آخر جو آپ اکثر سنتے ہیں لہن کے ساتھ، یہ میں آپ کو تحت میں پیش کرتا ہوں. یہ جناب سید آل رضا کا لکھا ہوا سلام ہے، اور اس میں بہت الفاظ ایسے ہیں کہ دل جو ہے وہ خود بخود جو ہے مغموم ہو جاتا ہے. سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا. غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا، سلام ان پہ جنہیں شرم کھائے جاتی ہے. سلام ان پہ جنہیں شرم کھائے جاتی ہے مصیبتوں میں. سلام ان پہ جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے. کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے. سلام اس پہ جو زحمت کشے سلاسل ہے. سلام اس پہ جو زحمت کشے سلاسل ہے. مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے. مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے. سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر. سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر. سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جن کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور. کہ جن کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور. مسافرت میں جسے بے بسی یہ دکھلائی. مسافرت نے جسے بے بسی یہ دکھلائی. نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی. نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی. اور مسافرت نے جسے بے بسی یہ دکھلائی. نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی. اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں. اسیر ہو کے جسے اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں. حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں. حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں. سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں. سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں. بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں. بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں. یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بیوی. یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بیوی. کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بیوی. کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بیوی. پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں. پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں. کہاں ہو شام غریباں کے کھپ اندھیرے میں. پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں. کہاں ہو شام غریباں کے گھپ اندھیرے میں. زمین گرم یتیمی کی سختیاں بھی دی. زمین گرم یتیمی کی سختیاں بھی دی. وہ سینہ جس پہ سوتی تھی اب کہاں بھی دی. وہ سینہ جس پہ سوتی تھی اب کہاں بھی دی. اور جناب مادر بی شیر کو ہمارا سلام.
جناب مادر بے شیر کو ہمارا سلام، عجیب وقت ہے کیا دیں، عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام، عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام، ابھی کلیجے میں آگ سی لگی ہوگی، ابھی کلیجے میں آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، نہیں اندھیرا، نہیں اندھیرے میں کچھ سوچتا کہاں ڈھونڈے، نہیں کہاں ڈھونڈے، نہیں اندھیرے میں کچھ سوچتا کہاں ڈھونڈے، تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈے، تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈے، نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے کوکھ بھی اجڑی، تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے کوکھ بھی اجڑی، نئی لعینوں میں انسان کوئی خدا حافظ، نئی لعینوں میں انسان کوئی خدا حافظ، درندے اور یہ بے وارسی خدا حافظ، درندے اور یہ بے وارسی خدا حافظ، شریک حق اے درود و سلام پیغمبر، شریک حق اے درود و سلام پیغمبر، سلام سید لولاک کے گھرانے، سلام سید لولاک کے گھرانے پر، شریف حق ہے درود و سلام پیغمبر، سلام سید لولاک کے گھرانے پر، سلام گلشن اسلام خستہ تن لاشور، سلام گلشن اسلام خستہ تن لاشور، سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشور، سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشور، سلام تم پہ رسول و بطول کے پیارو، سلام تم پہ رسول و بطول کے پیارو، سلام مہر امامت کے گرد سیارو، سلام تم پہ رسول و بطول کے پیارو، سلام مہر امامت کے گرد سیارو، بچے تو اگلے برس ہم ہیں پھر، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور پھر غم ہیں، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ تو دوستو یہ سلام آخر جناب سید علی رضا نے لکھا تھا، اور سلام آخر جو ہے اس میں وہ سارے منظر جو واقعہ کربلا کے بعد پیش آئے تھے آئے ہیں ان پر ذکر بھی ہے۔ میں صرف اپنی بات کو اس بات پر اختتام کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ امام حسین علی مقام ہم سب کے لیے یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے تھے،
اور رسول کے آل میں، رسول کے اہل بیت میں جو بھی فرد ہے وہ ہمارے لیے بلا تفریق رنگ و نسل اور بلا تفریق عقیدہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور میرا یہ ایمان ہے اور میں اس کو ہم اپنے آفیشلی بھی کوٹ کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور خاتم النبیین اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور رسول وہ ہیں جن پر امت تو درود بھیجتی ہے، ان پر خود اللہ بھی درود بھیجتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہوں، اور اللہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے، اور اللہ کے محبوب کو جو ہستیاں محبوب ہوں اگر ہم ان کا ذکر نہ کریں تو ہم کہاں کوتاہی کر رہے ہیں۔ ذرا اس پر سوچئے گا کہ جو اللہ جسے محبوب سمجھتا ہے وہ ہمارے لیے محبوب، اور اللہ کا محبوب اگر ہمارا رسول ہے تو اور ہمارا ایمان اس کی خاتم النبی ہونے پر ہے، خاتم النبیین ہونے پر ہے، اس کے ختم رسول ہونے پر ہے، اس کے آخری نبی ہونے پر ہے، تو وہ آخری نبی جس پر ہمارا ایمان ہے، وہ آخری نبی جس پر ایمان کے بغیر ہمارا مذہب، ہمارا عقیدہ، ہمارا فیتھ مکمل نہیں ہو رہا، اگر وہ ہستی کسی کو محبوب سمجھتی ہے تو اس کے لیے ہمارے دل میں کیا احترام ہونا چاہیے، کیا محبت ہونی چاہیے، کیا عقیدت ہونی چاہیے، یہ لمحہ فکر میں آپ کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں۔ سلام یا حسین۔